سامعین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد شوال کے مہینے میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں تو یہ 6 روزے رکھنا کیسا ہے؟ اگر کوئی ایک ساتھ نہ رکھ کر کے الگ الگ رکھے، یعنی ایک دن رکھے یا 2 دن رکھے اور پھر بیچ میں گیپ کر دے، تو اس طریقے سے رکھنا کیسا ہے؟ اس میں ثواب ملے گا یا نہیں؟ دیکھیے، شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کے تعلق سے حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری اس کے راوی ہیں، آپ حدیث سماعت فرمائیں۔ ان ابی ایوب الانصاری انہو حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ حدیث ہے یہ، اس کا ترجمہ یہ ہے، آقا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد جس نے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے زمانے کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے رکھے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد اگر کوئی 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اس کو پورے سال کا ثواب ملے گا۔ اب پورے سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 دن ہوتے ہیں، اسلامی مہینے کے اعتبار سے 360 دن ہوتے ہیں، اور رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں وہ 30 روزے ہوتے ہیں، اور شوال میں اگر کوئی روزہ رکھ لے تو یہ 6 روزے ہیں، اور رمضان کے 30 روزے ہیں، 30 اور 6 36 روزے ہوئے۔ 36 کو اگر 10 سے ضرب دیا جائے تو 3 سے 360 ہوتا ہے، اور ایک نیک عمل کا اجر 10 گنا ہے۔ تو آپ 36 کو 10 سے اگر ضرب دیں گے، ملٹیپلائی کریں گے، تو حاصل ضرب جو آئے گا وہ یہ آئے گا 360۔ لہذا رمضان کے مہینے کے بعد اگر کوئی 6 روزے رکھتا ہے اور پھر چاہے یہ متفرق طور پر رکھے، ایک سوال یہ بھی ہے کہ متفرق طور پر اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا یا نہیں، یعنی ایک ساتھ پیدل پہ نہ رکھے، الگ الگ اگر کوئی رکھے تو اس کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو بے شک اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر کوئی 2 روزہ رکھ لے، پھر بیچ میں کچھ دن گیپ کر لے، پھر 2 روزے رکھے، پھر اس کے بعد گیپ کر لے، اس طریقے سے اگر کوئی 6 روزے پورا کر لیتا ہے تو اس کو بالکل پورا ثواب ملے گا، پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے لوگوں کے درمیان ایک مغالطہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ حدیث کے خلاف جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھنا مکروہ ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے تحریر الاقوال 6 من شوال، ایک بہت بڑے فقی محدث قاسم بن قطلبغہ ہیں، انہوں نے اس کی پوری وضاحت کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، انہوں نے مکروہ کا قول نہیں کیا ہے۔ جن کو دیکھنا ہو اس کتاب کو مطالعہ کر لیں۔ لہذا حاصل گفتگو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جس نے پورے مہینے میں روزہ رکھا، اس کے بعد پھر شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھا، تو گویا کہ اس نے پورے سال میں روزہ رکھا، پورے زمانے میں روزہ رکھا، پورا سال روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کا اجر عطا فرمائے گا، جیسا کہ حدیث سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔